لا اقول لکم کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ خزانہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں، جب اللہ سے میں مانگتا ہوں اللہ دے دیتے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، مالک تو کوئی اور ہے، کوئی اور ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل آپ کہہ دیجیے، آپ لوگوں کے سامنے یہ صاف کر دے یہ بات، تاکہ آپ کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر اس قسم کی باتیں نہ رہے کہ یہ اس کے اندر ان کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں خزانہ ہے۔ آپ سنیں گے بہت سارے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نبی کو سب کچھ دے دیا، اب ہم نبی سے مانگیں گے، اب نبی کے ساتھ تعلق ہوگا، نبی سے ہم محبت رکھیں گے تو نبی دے دیں گے۔ بلکہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہمارا ایمان اتنا نیچے چلا گیا کہ ہم نبی تو دور کی بات ہے، ایک ننگا آدمی جس کو نہ شریعت آتا ہے یا نہ وہ شریعت پر چلتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد دے دو۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، چادر چڑھا دو، مٹھائی کھلا دو، کھچڑی کھلا دو، پیسے دے دو، ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ کھلا شرک ہے، جبکہ اللہ کے نبی سید المرسلین ہونے کے باوجود اللہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجیے، آپ بولے لوگوں کو یہ بات، لا اقول لکم عندی خزائن۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کلیئر آیت ہونے کے باوجود لوگ کیسے کہتے ہیں، علماء ایسے کیسے کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں یا نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کس طرح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ اتنی کھلا آیت ہے، بالکل کھلی آیت ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عندی کا مطلب میرے ہاتھ میں، میرے پاس خزائن اللہ کا خزانہ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کہہ دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ میں غیب کو نہیں جانتا۔ اس سے کلیئر اور کیا آیت ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ فرماتے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی کو آپ کیسے انسان کہتے ہیں؟ انسان نہیں ہے نبی۔ اگر نبی کو انسان کہہ دیں گے تو یہ تو ان کے احترام کے خلاف ہے۔ اللہ ہی کہہ رہے ہیں لا اقول لکم انی ملک میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں انسان میں فرق ہوتا ہے، میں نارمل انسان نہیں ہوں۔ یوحا الیہ میرے اوپر وحی آتی ہے، یہ تو سب سے بڑا فرق ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنایا، سبحان اللہ بحمدہ، وہ بھی نارمل نبی نہیں ہے بلکہ سید المرسلین ہے، بہت بڑی پوزیشن ہے۔ ارے یار نبی تو چھوڑے، آپ ایک صحابی کی بات آپ لے لیں، ایک صحابی کی پوزیشن اتنی بڑی ہے تو ایک نبی وہ بھی کتنی بڑی پوزیشن ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نہیں اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا ضروری ہے کہ نبی غیب جانتے تھے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ غلو ہے، محبت کے اندر تم کیا کر رہے ہو؟ زیادہ کچھ کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، تو اس کو کہتے ہیں دین کے اندر غلو۔
اس کو کہتے ہیں ریلیجن کے اندر حد تجاوزی کرنا. جو شریعت، جو حدود اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس سے دور جا رہے ہیں ہم. اور اللہ یہ کہتے ہیں لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر کبھی زیادتی نہ کرو. اچھا، ایک گروپ تو یہ ہے. دوسری جماعت ایسے بھی ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، نبی کو ہم نہیں مانتے، نبی کو ہم کیا مانتے، انسان تھے وہ. یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلو ہے. دین کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول یہ دونوں مل کے دین ہوتے ہیں، دین ہوتا ہے. کبھی بھی اللہ کا دین نبی بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، نبی کی ضرورت ہے. جو بھی آدمی دین پر چلنے کی کوشش کرے گا نبی بغیر، وہ دین نہیں ہے، وہ تو شیطانی ہے. شیطانی ہے وہ جو چاہے گا وہی کرے گا. کیونکہ نبی آتے ہیں اللہ کے دین کی تشریح کرنے کے لیے. اللہ کا مقصد کیا ہے وہ بتانا ان کا کام ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سچ کہو، جھوٹ مت کہو. کیا سچ؟ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسی بات نہ کرو، کیونکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے بارے میں اس قسم کی جھوٹ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم مسیح رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. وَكَلِمَةُ، اور اللہ کا کلمہ ہے. اچھا، کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے بھی بات گئی ہے. کلمت ان کا مطلب ورڈ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا ورڈ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنا باپ کے ذریعہ نہیں ہوا تھا. یہ اللہ کا ایک ورڈ ہے، کن، ہو جاؤ. اور وہ ورڈ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ ورڈ کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلمہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمت ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے، جز ہے، یا جو بھی ہو. کلمت اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کوئی کام کو وجود میں لانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے تھے کن، ہو جاؤ. فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین کے اندر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له. جب اللہ سبحانہ و تعالی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالی کوئی چیز وجود میں لانا چاہتے ہیں، تو اللہ یہ کہہ دیتے ہیں ان یقول له کن. اس کو کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ورڈ اللہ نے استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. کہیں گے یہ تو ہمارے بارے میں کیا ہے، لیکن ہمارے لیے استعمال تو ہاں بات صحیح ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے ماں باپ کے ذریعہ یہ سسٹم رکھا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. فرشتہ آئے، بات گئی پہلے، اور مریم علیہ السلام کی جو ہے سینے میں جو ہے پھونک مار دی، اور پھر اس کے بعد ہو گئی. تو اللہ فرماتے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم. اللہ نے بھیجا، اللہ نے القا کی، اتارا یہ ورڈ مریم کے اوپر،
وروح من، اور یہ اللہ کی روح ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے. روح کیوں استعمال کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ کا حصہ ہے؟ no. مطلب یہ ہے، وہی بات ہے کہ اللہ نے جو انسان کو دنیا میں لاتے ہیں اس میں ایک حصہ ہے نطفہ. ٹھیک ہے، مرد کے اندر عورت کے اندر جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہوتے ہیں، دونوں ایک مل کے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان دو ہضمیہ اور ہسبینڈ وائف کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، آپ کو معلوم ہے ہزاروں ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ سب کچھ ہے، میاں بیوی صحت مند ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بچہ نہیں ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کیا پرابلم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ صرف یہ بات کافی نہیں، یہ چیز کافی نہیں، اس کے ساتھ اللہ کا حکم بھی ضروری ہے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ وَرُوحٌ مِّنْ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ سسٹم استعمال نہیں کیا، اللہ نے صرف اللہ کا حکم کو استعمال کیا. تو جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ذریعہ ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جو نطفہ اور جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ چیز اس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کی. ہاں باقی اللہ کا ایک حکم ہے اس کے اندر، اور وہ حکم اس کو کہتے ہیں روح، جس کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ روح من، یہ اللہ کی طرف سے روح ہے. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ان کی مجلس میں ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے، واقدی رحمہ اللہ تعالی. تو ان کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا، اور وہ عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا ایک پارٹ ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ آیت ہمارے لیے شاہد ہے. اللہ نے کہا وَرُوحٌ مِّن، من استعمال کیا، من ہو، من مطلب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک حصہ ہے. تو انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے تو میں قرآن شریف کے ذریعہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ سارے کے سارے اللہ کے اولاد ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کیوں کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس میں بھی اللہ نے من ورڈ استعمال کیا کہ من اللہ کی طرف سے ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ آیات عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہونے کی دلیل ہے تو میرے پاس ایسی آیات ہے کہ پوری دنیا میں جتنی انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے اولاد ہیں. میں کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ روح منہ کا مطلب جزء منہ اور جو ہے نا یہ اولاد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولاد ہے، نہیں کہہ سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ اور ان کے رسول کے اوپر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، تم یہ نہ کہو کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام یہ تینوں غور ہے، یعنی غور کا حصہ ہے. انتہوا خیرا لکم، تم بچو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایک الہ ہے، ایک معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد،
اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے پاک ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا کافی ہے، کفیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ. مولانا ہم آئی تھنک 3 آیا مس کر دیا. 59 پہ رکایا تھا پچھلے ہفتے. 60 61 62 Really? ہاں No. ہاں 59 پہ رکایا تھا لاسٹ. نہیں یہاں تو ختم کیا نا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. یہ ختم کیا ہے؟ نہیں مس نہیں. ویڈیو دیکھ کے اچھا نہ مجھے تو یاد ہے. ریئلی دیکھ لینا چاہیے تھا. دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. کہ مجھے معلوم ہے کہ لاسٹ جمعہ میں کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو خصلت تھی وہ بیان کی نا اس کے اندر سود کے بارے میں. ہاں وہ 59 پہ رکا ہے. 59 میں. ہاں 159 پہ رکا. اچھا ہاں صحیح رہے گا. 159 پہ رکا تھا. آج 163 سے شروع کیا اس میں. تو ایک بیچ میں صرف 3 آئے. اوکے نیکسٹ.